بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کو ذبح کرنے اور ان کے ٹکڑے کرنے کا۔ اس کا ذکر خالق کائنات نے قرآن پاک میں بھی فرمایا۔ 3 پارہ ہے اور سورۃ بقرہ ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ ابراہیم علیہ السلام نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے خالق و مالک، تو مجھے دکھا کہ تو مردہ کرنے کے بعد، موت دینے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس واقعے کو امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا راستے میں ایک مردہ گدھا پڑا ہوا ہے، جس کا گوشت نوچ نوچ کر درندے اور پرندے کھا رہے ہیں۔ جب درندے چلے گئے اور پرندے اڑ گئے اور اس مردہ گدھے کی صرف ہڈیاں باقی بچ گئی، تو ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے یقین ہے کہ تو اس گدھے کو ان درندوں اور پرندوں کے پیٹوں سے جمع کرے گا۔ اے میرے رب، تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ کو اس پر یقین نہیں؟ عرض کیا، کیوں نہیں، لیکن خبر معائنہ کی طرح ہو جائے کہ یقین کو پختہ کرنے کے لیے میں یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں جن 4 پرندوں کے ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا بیان ہے، اس کی تفسیر میں امام ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ انہوں نے مجاہد سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ یہ 4 پرندے مرغ، مور، کوا اور کبوتر تھے۔ علامہ بیضاوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ بعض روایات میں کبوتر کی جگہ گدھ کا ذکر ہے، اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ نفس انسانی کو حیات ابدی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنی شہوات کو ذبح کر کے، جو مور کی صفت ہے، کہ مور کی صفت یہ ہے کہ اپنی شہوات کو ذبح کرے گا اور ان کو ختم کرے گا، تو اس وقت انسان کو حیات ابدی ملے گی۔ کہ مور کو اللہ رب العالمین نے حسن سے نوازا ہے، جو اس کی صفت ہے، مور کی ہے، دوسروں پر حملہ کرنے کے جذبہ کو فنا کر دے، جو مرغ کی صفت ہے، اور نفس کی خساست اور گھٹیا پن کو دور کر دے، جو کوے کی صفت ہے، اور اپنی خواہشات کو جلدی پورا کرنے کی عادت کو دور کر دے، جو کبوتر کی صفت ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان پرندوں کو ذبح کر دیں، ان کے پروں کو نوچ ڈالیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو خلط ملط کر دیں، پھر ان منتشر اجزاء کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دیں، پھر ان کو بلائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا تو وہ اجزاء جو بکھرے ہوئے تھے، ہر جسم کے اجزاء آپس میں مل گئے اور آخر میں ان کے ساتھ ان کا سر جڑ گیا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر انسان حیات ابدی چاہتا ہے تو وہ اپنے بدن کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ غالباً اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے احکام سے روح گردانی اور سرکشی کی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پھر جب وہ اپنے بدن کو احکام شرعیہ پر عمل کرنے کے لیے بلائے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے گا اور اس کو دائمی حیات حاصل ہو جائے گی۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے اور مختلف تفاسیروں میں مفسرین اکرام نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس واقعے کو علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تفسیر القرآن، جو انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، تبیان القرآن کے نام سے، اس میں انہوں نے بھی اس کو درج فرمایا ہے۔